دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے ملیریا کی روک تھام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی تاجر برادری کی ترقی سے وابستہ ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت غریبوں کے فائدے کے لیے زراعت کی بنیاد پر ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ اور اقوام متحدہ میں پاکستان نے بڑھتی ہوئی عدم مساوات کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر اقدامات پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے ملیریا کی روک تھام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملیریا کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی ملیریا پروگرام کے تحت نئے اقدامات نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد ملیریا کے ہر مشتبہ کیس کی جانچ پڑتال، تصدیق اور علاج کو معیاری بنانا ہے۔ صدر نے اس بیماری کے بارے میں شعور اجاگر کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی تاجر برادری کی سہولت کے لیے کاروبار دوست ماحول کی فراہمی ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں ایوان صنعت و تجارت کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی تاجروں کی ترقی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی شرح نمو میں اضافے کے لیے برآمدات بڑھانا ضروری ہے۔ وفد کے ارکان نے وزیر اعظم کو تاجر برادری کو درپیش مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو کراچی ایوان صنعت و تجارت کے نمائندوں کی مشاورت سے ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے صنعتوں کو گیس اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں پر مبارکباد دی، جس کے نتیجے میں کراچی اسٹاک مارکیٹ نے 72,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو عبور کیا۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت غریبوں کے مفاد میں زراعت کی بنیاد پر ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام آباد میں زراعت کی وفاقی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زراعت، لائیو اسٹاک اور مچھلی کی پیداوار بڑھانے کی وسیع استعداد کار پائی جاتی ہے۔ ربی کی فصلوں کا جائزہ لیتے ہوئے کمیٹی نے کہا کہ اس سال 96 لاکھ ہیکٹرز پر کاشت کی گئی گندم سے 2,96,00,000 ٹن سے زائد گندم کی پیداوار متوقع ہے۔ گندم کی پیداوار میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 5.4% اضافے کی توقع ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے توانائی کے شعبے میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ نے غازی کے علاقے میں ٹیسٹنگ اور کھدائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ معمول کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد منصوبہ بندی کے تحت کنویں سے تیل کی پیداوار شروع کر دی جائے گی، جس سے ملک کو توانائی کے شعبے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بڑھتی ہوئی عدم مساوات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے نیو یارک میں فائنانسنگ فار ڈیولپمنٹ فورم میں عام مباحثے کے دوران کیا۔ عثمان جدون نے کہا کہ کئی ضروری اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جن میں ترقی پذیر ممالک کے مسائل کے حل کے لیے ان کے فنڈز میں اضافہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ بھارتی عوام نے مودی حکومت کی مسلم مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ سماجی رابطوں پر بھارتی عوام نے مودی حکومت کے مسلم مخالف بیانیے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اپنے انتہا پسند نظریے کی بنیاد پر بھارتی عوام کو ذات، رنگ و نسل، جنس اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ صحافی شبنم ہاشمی نے سوال اٹھایا کہ نریندر مودی کی طرف سے آئینی حدود سے تجاوز کرنے پر راجستھان پولیس نے ان کے خلاف FIR کیوں درج نہیں کی۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $1 ارب کے اسلحے کے نئے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس پیکج سے یوکرین کو روس کے خلاف حملوں میں مدد ملے گی۔
اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا چوتھا T20 میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ سیریز کا 5واں اور آخری میچ اسی مقام پر ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔